نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ رب العالمین کے فضل و احسان سے آج 22 تراویحیں مکمل ہوئیں۔ دعا ہے اللہ تعالی قرآن کی ساری برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ شب جمعہ کی وجہ سے خلاصہ تفسیر نہ ہو سکا، کلموں ملا کر سماعت کریں گے۔ 20ویں تراویح میں 25 پارے سے آغاز ہم نے کیا تھا اور 20ویں تراویح کے اندر کل ہم نے 24 رکوع کی تلاوت سماعت کی تھی، اور کل کی تراویح کے اندر ہم نے تقریباً 14 رکوع کی تلاوت، اور آج جو تلاوت کی ہے وہ تقریباً 12 رکوع تھے، جن کے اندر ہم نے 20 رکعتوں کے اندر یہ 12 رکوع کی تلاوت سماعت کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ 25 پارے کا آغاز ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے مسلمانوں، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور رب تعالی تمہاری بہت سی خطائیں تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پکڑ کسی پر ہوتی ہے تو انسان اس پر پریشان ہو جاتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں کہیں بھی ہو اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا حامی و ناصر ہے۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر ٹھہری رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ سورہ زخرف کی آیتوں کے اندر جو پیغام ہے وہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے، اس میں 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ زخرف سیری کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ زخرف 25واں پارہ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ کو بیان کیا۔ 48 کے اندر اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ کو اس انداز میں بیان کیا کہ ارشاد ہوا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی طرح ایک جماعت بن جائیں گے، تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ضرور ہم ان کے گھروں کی چھتیں و معارج اور سیڑھیاں علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ ولی وجوہہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون، اور اسی طرح ہم چاندی کے بناتے ان کے گھر کے دروازے، تخت جن پر وہ بیٹھا کرتے ہیں، وزخرفا، اور چاندی کے علاوہ سونے کے بھی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت رب کے یہاں صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی سورہ زخرف کے اندر جہاں اور پیغام ہے، وہاں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان دنیاوی زندگی میں رہ کر عیش و عشرت میں پڑ جائے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ دنیاوی زندگی مسلمان کے لیے گویا 2 بہنوں کی طرح ہے۔ جو دین پڑھنے والا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا سمجھ لیجئے کہ
دو بہنوں کی طرح ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک آدمی دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، تو ایک مسلمان اپنی ہی زندگی میں عیش میں رہے اور سکون کی زندگی میں رہے اور قیامت کی زندگی میں بھی سکون پائے، یہ دو جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہاں سکون لے لیں تو وہاں کی دشواری، وہاں سکون چاہتے ہیں تو یہاں مشقت اٹھانی پڑے گی رب کی عبادت میں، ریاضت میں، رب کو راضی کرنے میں۔ آج اگر امریکہ یا پھر کسی ممالک یا صرف ہم پاکستان اور شہر کراچی کی بات کریں تو اس شہر کراچی کے جو اچھے علاقے سمجھے جاتے ہیں، جن کے اندر گز لاکھوں میں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروڑوں میں بکتے ہیں، وہاں کا پلاٹ، خالی پلاٹ، اس کی بکنگ کروانے کے لیے انسان کو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ تو جنت کا پلاٹ تو اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا نا۔ جنت کی پلاٹ کی بکنگ کے لیے تو انسان کو ساری زندگی لگانی پڑے گی۔ قرآن ایک موقع پر فرماتا ہے، سورہ بقرہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم کیا یہی سمجھے اے وہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو وہ پریشانیاں، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں تو آئی نہیں جو پچھلی امتوں پہ آئی ہیں، اور ان پر جب مصیبت اور پریشانی آئی تو کیا ہوا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، جب ان پر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، زلزلوا، ان کی زندگی میں زلزلے آ گئے، ہل گئے وہ، حتی یقول الرسول، اس مصیبت کی ذرا کیفیت کو سمجھیے کہ نبی کبھی بھی شکوے کے لیے کوئی لفظ کہتا نہیں، مگر رب کے اس پیارے نبی نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا، ایمان والے بھی ساتھ کہنے لگے متی نصر اللہ، مولا تیری مدد کب اترے گی؟ ایسی مصیبتیں پچھلی امت نے برداشت کی ہیں، تو ہم تو افضل امت ہیں، بہترین امت ہیں، تو ہمیں تو ان سے زیادہ دین کے معاملے میں تھکایا جائے گا، ہمیں تھکنا نہیں ہے، کیونکہ انسان کے بس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر مشقت اور بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی دنیاوی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں نا، اس سے کم از کم 10% دین کے لیے تو برداشت کر لیں۔ ہم یہاں پر اگر جاب پر جانا ہو صبح، یا پھر اسکول، یونیورسٹی، کالج کی زندگی ہو، تو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، پہننا ہی پہننا ہے، لازمی ہے، آپ کا یونیفارم ہے، اس کے بغیر آپ اس جگہ پر انٹری نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے آداب ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کے بھی آداب ہے۔ وہاں 8 گھنٹے جو آپ نے گزارنے ہیں، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ نے دینی ہے، 10 گھنٹے پڑھنے کے لیے پڑھائی کے وقت میں آپ بیٹھے ہیں، تو وہاں کے اصول اور ضوابط آپ کو، وہاں کے قوانین آپ کو فالو کرنے ہوں گے۔ تو جب ہم دنیا کی خاطر اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو رب کے دربار میں آ کر کیا ہم دنیا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ہم کیا یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ دیر کے لیے کھانا پینا باہر سے چھوڑ دیں؟ ہو سکتا ہے۔ آج اگر ڈاکٹر کہہ دے آپ کو شوگر ہے، آپ نے مٹھائی نہیں کھانی، سامنے سویٹ ڈش کے انبار پڑے ہوئے ہوں، لبی شیری پڑا ہو، گلاب جامن، نہ جانے دنیا کی کون کون سی نعمتیں میٹھی چیزوں میں پڑی ہو، لیکن آپ کو ڈاکٹر نے کہا نا، ڈاکٹر کے کہنے پر آپ نے حلال کو ترک کر دیا، مگر رب کے کہنے پر حرام کو نہ چھوڑ سکے، رب کی رضا کے لیے آپ اپنے نفس کو نہ مار سکے، تو پھر اعتکاف میں یا پھر مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے ہمارا اس میں کیا مقصد حاصل ہوگا؟ تو قرآن فرما رہا ہے سورہ زخرف میں، رب چاہتا نا تو سب لوگوں کے گھر، سونے چاندی، ان کی کھڑکیاں، ان کی دیواریں، ان کی زمین، چھتیں، سیڑھیاں، دروازے سب سونے اور چاندی کے بن جاتے، مگر یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، محبوب کی زوجہ انس، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ازواج، میرے محبوب نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے دنیا کو چاہنا ہے تو دنیا حاصل کر لو،
مجھ سے اپنا ناطہ ختم کر دو. لیکن انہوں نے بھی کیا بات کہی، کہا کہ نہیں، ہم دنیا آخرت میں آپ کی معیت زوجیت تو قبول کریں گے، آپ کی غلامی چاہتے ہیں، مگر دنیا کو ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے. دنیا تو اللہ تعالی دین کے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے. دنیا کے پیچھے مت بھاگیے گا، اپنی زندگی کا اس رمضان میں مقصد بنا لیں کہ دنیا کو جتنا وقت دیتے ہیں اس سے 10% بھی اگر ہم نے دین کو وقت دے دیا نا تو ہماری زندگی میں کامیابی آ جائے گی. ورنہ یاد رکھیے گا 24 گھنٹے کے بعد درس ہوتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، پچھلا رمضان گزرا، آ کر 21 رمضان ہو بھی گئے، پتہ نہیں چل رہا. زندگی کی شام میری اور آپ کی بھی ایک دن ایسے ہی ڈھل جائے گی. تو ہمیں چاہیے ہم اس سے پہلے ہوش کے نہ کھول لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں سبق دیا ہے. وہ دلائل نہیں مانگتے تھے. سیدنا خالد بن ولید جنگ کے معاملے میں ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں اپنی، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں حضرت؟ آپ شیر خدا ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ٹوپی ڈھونڈتا ہوں. کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اس ٹوپی میں وہ چیز ہے جس کی برکت سے اللہ امت کو فتح دیتا ہے، وہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک. ہمیں تو عشق ایسا ہونا چاہیے. سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں ہیں، شان نزول اگر پڑھیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے. اس سے پہلے کی بات ہے، حضرت ابو سفیان رشتے میں میرے محبوب کے سسر ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کے بھائی امت کے ماموں ہیں. جب مدینے کی زندگی میرے محبوب نے شروع کر دی، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب اعلان ہونے والا ہے کہ فتح مکہ ہم کریں گے، مکے کو فتح کریں گے. حضرت ابو سفیان مکے سے چل کر مدینے آتے ہیں مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے. اس وقت عالی شان کاٹن کے کپڑے نہیں تھے، بہترین سواریاں نہیں تھیں، لیکن جو جنون اور عشق تھا نا، تو انہوں نے کہا میں اگر کسی کے بھی گھر پر گیا نا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ مجھ سے نادانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے بہت سے کام ہو چکے تھے، اس لیے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. آپ نے یہ خیال کیا اور اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے. عشق کا فیصلہ ہو رہا ہے. بیٹی کے گھر گئے، چھپ کر حضور کا بستر سجا ہوا ہے جہاں پر حضور آرام فرماتے تھے. حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب پر پہنچے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور غلامی اختیار نہیں کی ہے. اس سے پہلے کی بات ہے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، کہا بیٹی تو مجھے پانی پلا ہی دے گی. جیسے ہی والد کو دیکھا، کتنے عرصے کے بعد دیکھا ہوگا، چاہتی تو لگ کر سینے سے لگ کر روتی، ہاتھ چومتی. والد اپنے بیٹی کے سیر کو بوسہ دیتا، نہ یہ منظر نہیں. ابھی داخل ہوئے، حضور کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے یعنی حضرت ابو سفیان کی اپنی سگی بیٹی نے وہ بستر کھینچ لیا اور کہا ابو آپ ابھی مسلمان نہیں، نجس ہیں، کافر ہیں، یہ امام الانبیاء کا بستر ہے، میں اس پر کسی کافر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ عشق کا فیصلہ تھا. لوگ تو ہمیں سبق پڑھاتے ہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے. حضور کی زوجہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضور رحمت للعالمین تھے. سبق بتانا تھا، فرق رکھنا تھا. اپنے ہوں تو بازو بچھا دو اور بیگانے ہوں تو بستر پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہ دو. سارا معائنہ کیا، واپس پلٹ کر مکے آئے اور کہا مسلمانوں سے مقابلہ مت کرو، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دینی ہے. سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں ہیں، مسلمانوں کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے، لہذا مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ دو اور مکہ ان کے حوالے کر دو، عزت اسی میں ہے.
لوگوں نے کہا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ابو سفیان، تم تو کیسر و کسرا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں قاصد بن کر گئے ہو، سپر پاور جو ممالک سمجھے جاتے تھے اس زمانے کے روس جیسے، ان کے پاس تم گئے ہو، اور تم وہاں پر جا کر کبھی اتنے دل برداشتہ نہیں ہوئے، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہتا ہوں حضور کے غلاموں سے ٹکر مت لینا، وہ ان سامنے والے کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں دبا کر دم لیں گے۔ کہا تم نے دیکھا کیا ہے؟ کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ان کے درباری اپنے بادشاہ سے محبت پیار تو کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر جیسا جنون اور عشق میں نے صحابہ میں حضور کا دیکھا ہے وہ دیکھا نہیں۔ لوگ کہنے لگے ایسا کیا دیکھ لیا، اتنی تمہید اب تو بتا دو۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد الرسول اللہ جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں صحابہ کے ہاتھ پر گر رہا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب نکالتے تو زمین پر نہیں، صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ ایسی دیوانگی اور ایسا عشق میں نے کسی میں نہیں دیکھا، جو ایسا دیوانہ ہے، ایسا عشق ہے، کبھی اس کو دبا نہیں سکتے۔ اسلام ایک دن سارے مذہب پر غالب ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عشق کا فیصلہ بتا دیا، مجھے بتائیے کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کریں تو پانی ہاتھ میں لے لو؟ عشق اپنے فیصلے خود کرنے میں مختار ہوتا ہے، عشق پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ عشق نہیں پوچھتا کہ امام صاحب آج میں 5000 مرتبہ درود پڑھوں کہ 10,000 مرتبہ، نہ نہ نہ، عشق کہتا ہے بس مسجد میں آ گیا تو نبی پر درود چلتا ہی رہے، فضول گوئی سے بچ کر اپنے حبیب کو یاد کرتا رہوں، مجھے بار بار آپ بلاتے رہیں، یاد کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں، آواز دیتے رہیں، میرے لیے آپ شفقتوں کے پر بچھاتے رہیں، کبھی تو میرے دل میں نرمی آ جائے گی۔ وہ تو نرمیوں کے بادشاہ ہیں، وہ ایسے اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں ہیں اور امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، امتی کو تکلیف بعد میں ہوگی، اس سے پہلے رسول اللہ کو علم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہاں اللہ کے محبوب اپنی امت اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن آگے فرماتا ہے، سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں ہیں، کیا پیغام دیا ہے عشق مصطفیٰ کا، بتا دیا کہ عشق بغیر دلیل کے ہوتا ہے، محبت دلیل کے بغیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے کے آداب بتائے ہیں۔ دو باتیں ہیں، سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ نیت صاف ہونا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول میرے محبوب کے دربار میں آئے اور دیکھا نماز فجر کا وقت ہے، عید الاضحیٰ بقرہ عید کا دن ہے، نماز پڑھی اور فوراً چلے گئے، جلدی جلدی جانور کاٹا، جانور کاٹنے کے بعد گوشت جلدی جلدی گھر میں آ کر پکایا، اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی حضور کے لیے وہ لے کر آ گئے کہ حضور سب سے پہلے میرے جانور کے گوشت سے تناول کریں، مجھے خوشی ہوگی، ثواب ملے گا۔ کتنا اچھا عمل ہے، نیت کتنی اچھی ہے، محبوب کو خوش کرنا تھا نا، لیکن حضور نے قربانی نہیں کی تھی، ابھی حضور نے قربانی نہیں کی ہے، حضور نے نماز عید کی ادائیگی نہیں کی ہے، اس سے پہلے اس محبوب کے غلام نے صحابی نے قربانی اس نیت سے کی کہ میرے محبوب میرے جانور کا گوشت کھائیں تو مجھے خوشی ہوگی، اس کو کہتے ہیں نا محبت۔ لیکن قرآن کی آیت اتر گئی، کہا نیت صاف ہے، اچھا عمل ہے، مگر محبوب سے مقدم ہے، محبوب کے عمل سے آگے ہے، محبوب نے کیا نہیں اس سے پہلے تم نے کر دیا ہے، ہم تمہیں اجر تو دے دیں گے مگر قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا اور بتا دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے،
میرے محبوب نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے تو ہمیں 3 کی اجازت نہیں ہے. سجدہ تو رب کو کرنا ہے نا، لیکن کر حضور کے طریقے پہ رہیں. توحید یہی تو ہے. توحید کا معنی رب کے حضور سجدے میں گرنا، اللہ کو ایک ماننا، ایک خدا کی عبادت کرنا. مجھے بتائیے آپ ایک رکعت میں 3 سجدے کر دیں تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نے سجدہ خدا کو کیا، اب نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ میرے محبوب نے نہیں کیا ہے. جو میرے محبوب کر کے بتائیں وہ چاہے بظاہر دکھنے میں مختصر ہے لیکن عمل میرے محبوب کی نقل ہے، اللہ اس پر دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنے سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا ہے. لیکن میرے محبوب نے حج کے موقع پر مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کے ادا کی تھی. عرفات کے میدان کو چھوڑا، عشاء کا وقت لگ گیا، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی. مزدلفہ کے میدان میں گئے، وہاں پہنچے، مغرب پڑھی عشاء کے وقت میں، پھر عشاء پڑھی. اب کوئی توحید کو اپنی عقل سے سمجھنے والا شخص ہو، وہ کہے میں نماز کیسے قضا کروں گا؟ بھائی حج پر آیا ہوں، گناہ دلوانے آیا ہوں، نماز قضا کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں عرفات کے میدان میں مغرب پڑھ کر چلوں گا. مجھے بتائیے حج اس کا ادا نہیں ہو سکتا ہے. محبوب نے نہیں کیا تھا نا. دین حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابی رسول نے اس واقعے کے اندر اللہ کے محبوب کی قربانی سے پہلے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے قربانی کبھی نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے کی حاجت ہے. رب ساری کائنات رب کے لیے قربانی کرتی ہے، لیکن قرآن نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ وہ خالق، ہم مخلوق. وہ معبود، ہم عابد. وہ وحدہ لا شریک، وہ ازل سے ابد تک، اس کا علم لا محدود، ہمارا علم محدود. ہم آگے کہاں بڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے استاد کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. رب کے علم کے اور رب تعالیٰ کی شان کے کہاں برابر پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن بتا دیا جو میرے محبوب کا نہیں وہ کسی کا نہیں. جو میرے محبوب کا ہو گیا ساری کائنات اللہ اسی قدموں میں ڈال دیتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سنتا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا بالقول، اور ان کے سامنے زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور خاموش ہوں تو حضور کے سامنے آواز سے کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہے قرآن کی آیت میں. قرآن کی آیت کا مفہوم بدلا جا رہا ہے. سنہری جالیوں کے سامنے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو صلاۃ السلام سے روکا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. مجھے بتائیے وہاں نبی کی آواز کس کے کانوں میں آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیا حضرت حسان کو حضور نے خود منبر پر بٹھا کر نعتیں نہیں سنی؟ کیا حضرت عباس نے حنین کے موقع پر دور گئے ہوئے مجاہدین کو بلند آواز سے حضور کے کہنے پر آواز نہ دی؟ کیا مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں 5 وقت اذانیں نہ ہوئی؟ اذان تو ہوتی ہی بلند آواز سے ہے. اب کیا کہیں گے حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہ ان کے اعمال گئے؟ نعوذ باللہ. نہ کوئی یہ سمجھے اس کا ایمان گیا. مطلب یہ ہے کہ جب میرے محبوب کلام کریں تو غور سے سنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے کلام سن لو. اب اس وقت کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب میرے محبوب کلام کر لیں، کوئی گفتگو پوچھنی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، ایسی دھیمی آواز ہو
جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو ایسی گفتگو نہ ہو۔ میرے محبوب کے درمیان، میرے محبوب کے سامنے آواز دھیمی ہو، یہ عمل رب کو ایسا مقبول ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر جب بھی کلام کرتے اتنی دھیمی آواز میں کرتے کہ برابر والے کو خبر نہ ہوتی کہ کیا پوچھا، مگر جب برابر میں موجود کسی مسلمان کو پتہ نہ چلتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب اپنے ان مبارک کانوں سے صدیق اکبر کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب کے دربار کے آداب ہے، مگر افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کو درد و سلام سے روکا جا رہا ہے اور خود وہاں پر پیٹ کر کے کھڑے ہو کر بے ادبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو کبھی کسی صحابی نے کیا نہیں، کسی تابعی نے نہیں کیا، یہ نیا کام بدعت ہے۔ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا اگر بدعت ہوتا تو وہ دیہاتی جو حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا، حضور کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کون ہے، کس کے دربار میں آئے ہو؟ کہا یہ تو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، یہ شفیع المذنبین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر یعنی ان کے اوپر شفاعت کا صحرا رکھ دیا ہے، یہ تو میرے آقا ہیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے نا کس دربار میں آئے ہو؟ کہا ہاں ہاں، سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو عقیدہ یہ تھا، اور ہم تو بس انہی کی باتیں سنتے ہیں، انہی کی باتیں کرتے ہیں، جس کو پسند آئے آئے، نہ آئے نہ آئے۔ ایک بات ہے، قرآن نے سورہ لہب کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے تو وہاں فرعون کا بھی ذکر ہے، جہاں موسیٰ کا ذکر ہے تو وہاں فرعون کا بھی ذکر ہے، جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے تو نمرود کا بھی ذکر ہے۔ تو جب اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو بدبخت لوگوں کی واٹ لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور قرآن کا طریقہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ان تمام ناسوروں سے جو میرے محبوب پر بھونکتے ہیں، میرے محبوب کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، میرے محبوب کے پیارے صحابہ پر اپنی زبانوں کو لمبا کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا بلا کہنا کون سا عقل مندی کا کلام ہے؟ توحید کے آر میں حضور کو کی شان کو گھٹانے کی باتیں کرنا کون سی عقل مندی کی باتیں ہیں؟ صحابہ بھی صحابہ حضور کی وجہ سے بنے، اہل بیت بھی اہل بیت حضور کی وجہ سے بنے۔ آج آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کر نہ خاندان ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ کچھ، صرف ایک رشتہ ہے، وہ حضور کی غلامی کا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنتے ہیں۔ وہی رشتہ، وہی محبت جو میرے محبوب نے فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسوں کے چہرے ایسے نور والے کر دے گا جو دنیا میں محبت اللہ کے لیے کرتے ہوں گے، دشمنی اللہ کے رکھتے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہوں گے یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ بتایا جائے گا نہ نہ، یہ انبیاء کی جماعت نہیں، یہ انبیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ان کا نام آتا ہے۔ بس عمل ان کا یہ تھا کہ یہ آپس میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً ہماری محبتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مشروط عشق و وفا کی نعمت سے مالا مال فرمائے، لا محدود عشق و وفا کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور حضور کے نام پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا رب العالمین ہمیں جذبہ اور سعادت نصیب فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بھائی آپ کا ہے، آپ لے لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔